جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے دعا اور مناجات کا. یہ وہ سیگمنٹ، روحانی سیگمنٹ، جس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے، مناجات پڑھی جاتی ہیں، بلکہ کسی نہ کسی موضوع پہ بھی بات کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی روحانی شخصیت موجود ہوتے ہیں روزانہ، اور نہ صرف عالم دین ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وظائف کے حوالے سے بھی بڑی زبردست گفتگو فرماتے ہیں، اور خاص طور سے جو مسائل ہوتے ہیں دینی مسائل، اس پہ بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید محمد علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ علامہ صاحب جامعہ نور القرآن، جو کہ خاص حضرات یا مردوں کے لیے، اس کے علاوہ اس کے متمم اعلیٰ اور سربراہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ سیدہ کائنات کے بھی یہ متمم اعلیٰ اور سربراہ ہیں، اور بڑے بڑے مدارس کی جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو ڈیل کرتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کامیابی سے ڈیل کرتے ہیں. جس بڑے بڑے جن کا میں اگر ان مراکز کا نام لوں تو وہاں سے جہاں اس کی ایڈمنسٹریشن دیکھتے رہے، اب بھی لوگ علامہ سید محمد علی شاہ صاحب کو یاد کرتے ہیں کہ کیا زبردست ایڈمنسٹریشن آپ نے چلائی ہے. ناظرین، اس کے علاوہ ہم مزید تعارف کرانا چاہیں گے ثنا خواں، نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی قادری صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں، نعت خواں موجود ہیں جناب جنید قادری صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو بھی سر بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، آج اگر ہم بات کریں، دیکھیں تو اب 20 رمضان المبارک لگنے والی ہے سر، اور علامہ صاحب آج کا دن اور پھر 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات حیدر کرار، فاتح خیبر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن کہا جاتا ہے. وہ شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار عطا کی، مولود کعبہ، کئی معجزات ان کی ذات کے ساتھ، کرامات جو ہے نا وہ ان کی ذات کے ساتھ وابستہ، یعنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جنت کے نوجوانوں کے سرداران کے والد محترم خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، اور مطلب حکمت اور یہ تمام چیزیں. پھر خلفائے یعنی خلیفہ چہارم، کیا کہیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علیا مظہر العجائب، تجد عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مجھے اور میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ ہم مولا کائنات، اخی رسول، داماد رسول، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر اور ان کی عظمت اور شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ میرے پر آپ پر فضل ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے، تمام ناظرین اور سامعین کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا کیا تعارف کیا جائے. ان کے زندگی کے ہر گوشے پر ایک باپ بندہ پائے. آپ ولادت سے لے کر شہادت تک زندگی کا ہر ولادت کو لیں گے تو وہ منفرد ہے. آپ کو ایسی ولادت عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آئے گی جو مولا کائنات کو اللہ نے شرف بخشا ہے. شہادت کا معاملہ لیں گے تو مسجد کے اندر عین سجدے کی حالت میں آپ پر حملہ کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں زندگی کے ہر شعبے میں ان کا تعارف کیا کریں کہ جن کے سسر وہ ہیں کہ جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے، اور جن کی ساس وہ ہیں جن پر رب کا سلام آتا ہے. سبحان اللہ. جن کی ساس ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و ابیہا، وہ ہیں سبحان اللہ، جن کی ساس وہ ہیں جن پہ رب کا سلام آتا ہے. سبحان اللہ. شاید امہات المؤمنین میں اور کائنات میں کسی بھی خاتون کو یہ شرف نہیں بخشا اللہ نے کہ رب کا سلام آتا ہو. پھر جن کی
جو سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے ہوں، جن کے لیے خود میرے آقا فرماتے ہوں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جن پر محبوب خدا جن کی ذات پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہوں، جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، اپنی نسل چھوڑ دیتے ہوں، اللہ اکبر، جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہو، مولا علی ان کے سر کے تاج ہیں، سبحان اللہ، مولا علی سیدہ کے سر کے تاج ہیں، اور جن کے بچوں کا یہ عالم ہے، جن کے شہزادے جنت کے مالک ہیں، اس ہستی پہ کون کیا ذکر کر سکتا ہے؟ کس کس گوشے پہ بات کریں ڈاکٹر صاحب؟ یعنی کیا ہستی ہے، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا کہ نجف کی جو خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے، سبحان اس کو حجاز ہو نجف، یعنی وہاں کی خاک پہ ہمارے بانیان پاکستان شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں نجف کی خاک ہماری میری آنکھوں کا سرما ہے، وہ شرف محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے ایسے وقت کے مفکر ڈاکٹر عاشق رسول یہ کہیں کہ جس دھرتی پہ مولا چلے ہوں جہاں وہ جلوہ گر ہے تو وہاں کی خاک و آنکھوں کا سرما کہیں، میں اور آپ کیا بات کریں گے مولا علی پر؟ تو مجھے تو بڑی ایک فرد میں سوچتا آ رہا تھا کہ مولا علی کے کون سے گوشے پہ بات کریں، کون سے اس پہ، اور آپ شہنشاہ ولایت ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں۔ یاد رکھیے گا جب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جتنے چاہے وہ اذکار کرے، جب تک مولا کائنات کی چوکھٹ سے دربار سے اس کو بھیک نہ ملے، آپ شہنشاہ ولایت، قیامت تک جو بھی اللہ کے محبوبین ہیں وہ مولا علی کے در سے ان کو فیض ملتا ہے، شہنشاہ ولایت۔ علامہ صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام خلفائے راشدین یعنی جو اول دوئم اور سوئم خلفائے راشدین رہے ان کے مشیر رہے، جب خلافت پر خود یعنی ان پہ فائز ہوئی خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ، تو کچھ خارجیت کے مسائل یہ سارے پھر کیسے اٹھنے لگے؟ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو یعنی ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جو حکمت میں، تدبیر میں، ان تمام چیزوں میں جو مشورہ باقی خلفائے راشدین کو دیا کرتے تھے، تو باقی جو اول دوئم اور سوئم خلفائے راشدین ان کی خلافت، اگر یہ کہا جائے کہ جو شخص مشیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوا کرتے تھے۔ اور کیا بات ہے، جب آپ سے پوچھا گیا، خود مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ بھئی حضرت عمر فاروق کے دور میں اتنے معرکے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کے، عثمان غنی کے، فرمایا کہ اس دور میں مشیر میں ہوا کرتا تھا، مشیر مولا علی تھے۔ تو پتہ ہی چلا کہ آپ یہ دیکھیں نا، مشیر اور پیچھے کھڑے ہونے والا اور یعنی سمجھ لیں سہارا دینے والا، بازو بننے والی، ڈاکٹر صاحب یہ شخصیت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو مشیر مولا علی تھے، فرمایا مشیر میرے، تو مولا علی سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے فرمایا پہلے مشیر ہم ہوتے تھے۔ تو حقیقت ہے، میں بات کر رہا تھا کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ڈاکٹر صاحب، تو ولادت ہوئی، مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، روایات موجود ہیں، آنکھیں بند تھی، کہتے ہیں آپ دیکھیں محبت اور عشق کا تعلق دیکھیں، پیدائش سے روایات موجود ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی آنکھیں جب کھولی جب محبوب خدا سامنے جا رہا، بتایا کہ سب سے پہلے مولا علی نے اگر آنکھیں کھول کے چہرہ مبارک، چہرہ اقدس دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، نون والقلم کی آنکھوں والے ہیں، وہ یگ اللہ کے گورے گورے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ دیکھتے ہیں تو رسول خدا کا۔ اسی طرح مولود کعبہ آپ دیکھیں، ہاں ولادت مولا علی کی سب سے منفرد ہے، اور پھر ولادت کے بعد آنکھیں کھول کر اللہ کے رسول کا دیدار کر کر پیغام دے دیا کہ مولا علی کو اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے، کوئی پیارا ہے تو وہ رسول خدا ہے۔ اور سب سے پہلے کم سن یعنی یہ اعزاز بھی مولا علی کو، مشرف اسلام ہونے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے اسی خانوادے کے تھے۔ یہ تو وہی خون ہے نا، اخی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، وہی خاندان ہے مولا علی کا۔ تو مولا علی نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک منفرد اور جدا خانہ ہے، ورنہ دیکھ لیں، اور پھر نکاح بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، سبحان اللہ، حکم ہوتا ہے مولا علی کا۔ صحابہ میں اگر کسی کا نکاح اللہ تعالیٰ کے جس کا حکم ہوا ہے جبریل امین تشریف لائیں، یہ شرف بھی اگر صحابہ میں کسی کو ملا ہے تو مولا کائنات۔ یہ دیکھیں آپ، اور پھر قربان جائیے، آپ نے مولا کائنات کی پوری آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ کتنے جگہ جو شخص بہادر ہوتا ہے نا، دلیر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ یعنی کہ ایک رکھ رکھا ہوتا ہے، لیکن مولا اور داماد
داماد ہوتا ہے نا ہمارے وہاں، لیکن خدا کی قسم مولا علی کی میں عظمت کو سلام، پوری زندگی کا گوشہ پڑھیں، کبھی انہوں نے رسول اللہ سے یہ داماد والا انداز نہیں رہا، ہائے 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 داماد والا ایک ہوتا ہے محاورتاً داماد، لیکن مولا علی ہمیشہ رسول اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جنون کے ساتھ رہے. ہسٹری ہے تو مولا علی کا جو مقام ہے نا وہ جدا گانا ہے، اس پہ کوئی بات کریں تو کلمے میں کہتا ہوں کلموں کی سیاہی ختم ہو جائے. روشناس جو مولا کی طرف وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے، اگر آپ اجازت دو. بھائی ایک شعر کر دیتے ہیں، میں مرید ہوں علی کا، میں مرید ہوں علی کا، میرا پیشوا علی ہے. میں مرید ہوں علی کا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر کا سوالی دنیا کا ہر ولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ناظرین، چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ہوگا کبھی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھیں. آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطرب تھیں. دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں. دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد علی قادری صاحب، بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. علامہ صاحب، اب آپ سے کچھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ کل فتح مکہ کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فتح مکہ کے حوالے سے خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم یعنی کعبے کے اندر داخل ہو کر، اور جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل جو ہے مٹنے کے لیے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں گے سر؟ اصل میں آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے ڈاکٹر صاحب. سینہ بہ سینہ بھی ہے اور بڑا خاص عمل میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ آسان بھی ہے. اور کیونکہ آج ہر دوسرا آدمی جادو سے ڈر رہا ہے اور ظلم کا شکار ہے، یعنی اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے کسی طرح بھی. تو
बड़े बड़े जो मशाइख थे वो अपनी हिफाजत के लिए कि उन पर जादू ना हो, और ये वो अमल है कि अगर ये कोई आप पे जादू करे ये वापस भी पलट जाता है। तो कल 20 रमज़ान मुबारक फतह मक्का का दिन है, और फतह मक्का के वक्त ये आयत मुबारक नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आया और बातिल मिट गया। बातिल को तो मिटना ही था। रवायत में ये भी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद रवायत में छड़ी लेकर और बाद में उंगली से इशारा करते और वो बुत सर के बल गिरते जाते जो बैतुल्लाह के अंदर थे या गिरते। तो ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। तो कल 20 रमज़ान मुबारक है, ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, 80 या 81 इसके करीब है, 80 या 81 यानी सूरह बनी इसराइल में की आयत है। और इसको आप कल के दिन 313 मरतबा पढ़ लें, यानी आज मगरिब से लेकर आज मगरिब से 20 रमज़ान शुरू हो जाएगा, कल के मगरिब तक 313 बार पढ़ लें तो आप इस आयत के आमिल हो जाएंगे। और फिर रोज़ाना अगर आप इस आयत को 70 बार पढ़ें, किसी भी टाइम 70 बार पढ़ें, दो चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर, अगर जादू का असर है तो वो असर ख़त्म हो जाए जो किसी अमल से नहीं जा रहा, जादू के लिए आप परेशान ना हो। कल 20 रमज़ान मुबारक का खास अमल है, आज मगरिब से कल की मगरिब तक ये आयत मुबारक 313 बार पढ़ लें, और फिर उसके बाद सिर्फ 40 डेज तक 40 दिन तक इसको 70 बार पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, चेहरे पे मले। सूरह बनी इसराइल की आयत 80 या 81 है वो, आप देख लीजिएगा, लेकिन सूरह बनी इसराइल में आयत एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। देखिए वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। सूरह बनी इसराइल 80 बनी इसराइल की 80 के आसपास ये आयत है, 80 या 81 है। इसको आप मुलाज़ा फरमाएं, इस आयत को आप पढ़ें कल 313 बार पढ़कर पानी पे दम करके डॉक्टर साहब इसको पी लें। और बेहतर है अगर बड़े बर्तन पे दम कर लें, अच्छी तरह नहाने के बाद प्लास्टिक के टब में खड़े होकर ये पड़ा हुआ पानी अपने जिस्म पे बहा लें। अब जो आप पानी बहाया टब वाला पानी गंदी नाली में ना जाए, उसको पौधों में डाल दें, छत पे डाल दें। इस तरह कल आप गुस्ल करें। जादू जिन पर हुआ हुआ है, नजर बद है, किसी तरह उनको बांधा हुआ है, रोजगार में बहन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बंदिश हुई हुई है, आप नजर बद है, जिन्नात असेब असरात है, कल के लिए बेहतरीन तोहफा है। जादू का असर खत्म हो जाएगा। और जो जिनका यह है कि वो चाहते हैं कि हमें इसकी बरकतें नसीब हो इस आयत की, तो आप 40 दिन तक इसको रोजाना 70 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह जादू का असर खत्म हो जाएगा। बाद में भी कभी ये अमल है कि आप इस आयत मुबारक को 40 दिन तक 70 बार पढ़ें, जादू का असर खत्म हो जाएगा। कोई जालिम फाजिर फासिक आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गया, आपको आपका हक नहीं दे रहा, यतीम बच्चों का हक नहीं देते, बाद औक़ात बेवा परेशान है, वो अपने हक के लिए, खासतौर पे बदकिस्मती है आज बहन बेटियों को अपना हिस्सा नहीं दिया जाता, बड़ा आर महसूस करते हैं विरासत में उनका हिस्सा देने पे, ये बड़ी बदकिस्मती है। तो इस तरह के वाक़यात भी आते हैं। तो आप अपने हक के लिए ये आयत मुबारक 40 दिन तक 70 बार पढ़ें, इंशाल्लाह आपको अपना हक मिल जाएगा और जादू का असर भी खत्म हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब बेहतरीन वजीफा है, कुरान ही में शिफा है और कुरान ही से जादू का इलाज है और बेहतरीन इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर अब क्या ख्याल है, अगर आप इजाज़त दें तो हम मुनाजात की तरफ बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, कबूलियत के लम्हात हैं, ये वो लम्हात हैं जो मांगे वो मिलता है माशाल्लाह। हदीस पाक में दुआ मांगना तरक न करना, दुआ मांगने वाला कभी हलाक नहीं होगा। दुआ मांगा करें, इफ्तार का वक्त ज़ाया ना हो दें। रमज़ान बड़ी तेज़ी से रुखसत हो रहा है, आइए मुनाजात और दुआ की तरफ। मंजूर खुदा करना जब वक्त नज़ाए, दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ाए, दीदार अता करना।
الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا داعم النعم يا باسط الرزق يا واسع العطايا يا دافع البلايا يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا مجمل السر يا قطيع اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل يا غفار الذنوب يا ستار العيوب بندائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں بندائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار آمین آمین تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے یا خدا رحمت تیری حاوی ہے